ایک بندہ ماسٹر کر کے 8,000 کی نوکری مانگ رہا ہے, اس کو وہ نہیں مل رہی. کھوپڑی کے اوپر کام کرتا ہے تو وہ بھی قبرستان میں آگے کرتا ہے. کے بعد بھی یہ فساد برپا کرتے رہے تو صوفی محمد نے خرافات بیانات دینے شروع کر دیے کہ جیسے ریاست کو بھی اس نے کافر قرار دیا, پھر یہ بھی کہا کہ کشمیر کا جہاد جہاد ہی نہیں ہے, وہ تو زمین کی لڑائی ہو رہی ہے. یعنی وہ سارے فتوے کہ جو انڈین حکومت سننا چاہتی ہے وہ پرو انڈیا ہو سکتے ہیں. صوفی محمد کا ماضی کا کردار بھی ناپاک ہے. 2001 کے بعد یہ سینکڑوں ہزاروں بچے سوات کے لے کے افغانستان چلا گیا اور سارے بچے مروا دیے اور خود اپنی فیملی کو لے کر واپس نکل آیا, اور اس کے بعد جان بچانے کے لیے کئی سال اس نے حکومت سے کہا کہ مجھے جیل میں رکھو تاکہ میری جان بچائی جائے. پھر اس نے حکومت سے کہا اب 2007-8 میں کہ جی مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں ایک دفعہ پھر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ریاست کے ساتھ مل کر فضل اللہ اور اس کے دہشت گردوں کو پیچھے ہٹانے میں اپنا رول ادا کروں گا. اب جب اس کو رسپیکٹ دی گئی, میڈیا کوریج ملی, اس کو عزت ملی, تو یہاں پہ سے باہر ہو گیا اور پھر وہ ہی چیٹڈ اگین. اب اس نے جو اس کا مالاکنڈ اور بنیر میں اس کا بیٹا مارا گیا ہے, وہ کوئی اتفاق سے گولہ لگنے سے نہیں مرا ہے, وہ ریاست کے خلاف جنگ کر رہے تھے وہ لوگ. اب صوفی محمد کو بھی غدار ڈکلیئر کر کے یا گرفتار کرنا چاہیے یا وہی سزا دینی چاہیے جو غداروں کو ہوتی ہے. اس نے ریاست کو بھی دھوکہ دیا ہے, اس نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا ہے, اور جو وعدے اس نے کیے تھے پورے نہیں کیے. ہی از ایکولی کلپریٹ اینڈ ایکولی کرمنل. اس کے ہاتھوں پہ پہلے بھی خون لگا ہوا تھا اور ابھی بھی اس نے ریاست کو دھوکہ دیا, اور کشمیر کے جہاد کے ساتھ جو اس نے خیانت کی ہے اس وقت, یہ ناقابل معافی ہے. اس سارے سٹیٹس میں ہم حکومت پاکستان کے حوالے سے چند باتیں بڑی سخت کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے, پرابلم سوات میں, بالاکنڈ اور بنیر اور دیر میں نہیں ہے, پرابلم افغانستان میں ہے. ساری پرابلم جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ امریکن آکوپیشن کی وجہ سے. اس بات کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. سوات کی ڈیل کو پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا, اب وقت ہے کہ پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر اجلاس بلائے, اور اب ہم نے یہ ڈیسائسو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان امریکیوں کے ساتھ کیا تعلقات رکھے گا. دیکھیے, ایک ایک گولی, ایک ایک راؤنڈ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو افغانستان سے پاکستان آ رہا ہے وہ نیٹو کے ان کنٹینرز میں جا رہا ہے جو پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں. جو نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان سے کھلی ہوئی ہے اس میں ہر ملک کی سامان جا رہا ہے جو نیٹو کے ساتھ وہاں کام کر رہا ہے, اور اس میں کیا گارنٹی ہے کہ اس میں انڈین اکوپمنٹ نہیں جا رہا ہے, وہاں پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو جو اکوپمنٹ جا رہا ہے وہاں پر, اس وقت پاکستان کا ہائی لیول ڈیلیگیشن امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار. اور امریکن جو دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر, وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ فیسلٹیز دی جائیں, واگا سے لے کر تورخم تک انڈیا کے کنٹینرز جائیں گے. دوسرا دباؤ جو ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ نیٹو کی سپلائی لائن ہم کھول کے رکھیں گے. تیسرا دباؤ جو پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پروگرام کیپ کیا جائے گا. چوتھا جو دباؤ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہمارے پاس ہے آگے نیوکلیر بامز بنانے کے لیے, وہ تمام کا تمام امریکہ سیکیور کرے گا. اور چھٹا دباؤ, پانچواں دباؤ جو پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے کہ گورنر اویس غنی کو تبدیل کیا جائے, وہاں پہ ان کا آدمی اپوائنٹ کیا جائے. دیکھیے, حکومت کو ہم وارن کرتے ہیں, اگر اس میں سے کوئی ایک کام بھی حکومت نے کرنے کی جرت بھی کی تو پاکستانی قوم کے غیظ و غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت پارلیمنٹ کو کام یہ کرنا ہے کہ ڈیسائسولی فیصلہ کرے کہ جب تک امریکہ ہماری شرائط پہ نہیں آتا ہے, کوئی نیٹو کی سپلائیز, کوئی امریکن سپلائیز پاکستان سے نہیں جائیں گی. امریکہ نے بیت اللہ محسود کو پالا ہوا ہے, 8 سال میں ایک حملہ اس کے اوپر نہیں کیا. ہمیں بیت اللہ محسود چاہیے, اس کا سر چاہیے ہمیں, اور اگر امریکن نے اس کو قتل نہیں کیا تو امریکن کی سنسیریٹی پہ ہمیں ہمیشہ سے ڈاؤٹ ہے, ڈاؤٹ رہے گا. دوسری بات, پاکستان کے اندر ڈرون حملے بند کریں گے. انہوں نے صرف 20 یا خود ان کے سٹیٹسٹکس ہیں کہ ہم نے 20 یا 24 ملیٹنٹس کو مارا ہے اور 700 سیویلینز کو شہید کر دیا ہم نے پاکستان کے اندر. اور تیسری بات, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس کریں پاکستان کو. ہماری ایک بیٹی ان کی جیل میں رہے, بے گناہ بالکل. اس کی 2 خواہشیں رہ گئیں, صرف ایک کہ پاکستان میں جا کے مرے, اس کی موت پاکستان میں واقع ہو اور وہ اپنے بچوں سے مل سکے. اس کے بچوں کو بھی اغوا کر کے لے گئے اور اس کو بھی اپنی جیل میں بے حرمت کرتے ہیں. اور یہ ہماری حکومت بے شرم ہوگی اگر اتنے سارے امریکہ کے ساتھ معاہدے کرتی پھر رہی ہے, اس میں ڈاکٹر عافیہ کی بات نہیں کرتے. یہ کوئی سپلائیز امریکنز کی یہاں سے نہیں جائیں گی جب تک عافیہ واپس نہیں آتی, جب تک ڈرون حملے بند نہیں ہوتے, جب تک بیت اللہ کو وہ قتل نہیں کرتے, اور جب تک وہ ہماری شرائط پہ نہیں آتے. اگر یہ کام پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے پھر اس پارلیمنٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہٹا دیں پھر اس کو. یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس وقت, یہ بہتر فیصلہ ہے کہ سوات میں انہوں نے فوج کی تائید کی ہے, فوج کو سپورٹ کیا, لیکن ابھی کام یہاں ختم نہیں ہوا. ہم صرف سوات میں اور بنیر میں اگر یہاں ان کو کچل دیں گے تو یہ کہیں اور سر اٹھا لیں گے. ان کے پیچھے سے سپلائی لائن ختم کرنا ضروری ہے, اور ان کی سپلائی لائن افغانستان میں, کہ انڈین فوجیں بھی افغانستان میں بلائی جائیں گی جس کے لیے پاکستان سے سپلائی لائن کے معاہدے کیے جا رہے ہیں. واضح کر دیتے ہیں ہم ایک دفعہ پھر, حکومت وقت بھی اچھی طریقے سے سن لیں اور امریکنز بھی اچھی طریقے سے سن لیں اس بات کو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. نتھنگ آف دس سارٹ ول ہیپن. نہ ہمارا نیوکلیر پروگرام تو کیپ ہو چکا ہے آلریڈی, اور آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ہوا ہے. ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ واضح ہم کو بتائے کہ آئی ایم ایف نے جو قرض لیا ہے انہوں نے وہ کن شرائط پہ لیا ہے. بالکل یہ شرائط خفیہ کیوں رکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ بالکل, ویری رائٹ.
हम भी जरा देखें कि इन्होंने मुल्क की इज्जत कितने पैसों में और कितनी शराइत पे बेची है। IMF की पहली कंडीशन ये है कि जिन शर्तों पे मुआहदा किया जा रहा है वो शराइत पाकिस्तानी कौम को नहीं बताई जाएंगी। क्यों, किस लिए, क्या छुपा रहे हैं ये लोग? वी वुड लाइक टू नो। ये बातें सारी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इस वक्त कौम को, इसके मीडिया को, इसके सियासतदानों को, इन सबको पूरी कुव्वत के साथ फौज को बैक करना है, फौज को सपोर्ट करना है। ये कहना कि फौज अपने लोगों को मार रही है, ये कहना कि फौज जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये सारी खुराफात बंद करें। अब सारे फैसले हो चुके हैं, हर किस्म की हुज्जत तमाम हो चुकी है, और अब हमने अपनी फौज को खुद कहा है जाके इस कैंसर को हमारे वजूद से खारिज करें, और उसमें जो हमारे शोहदा हैं इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको इज्जत दें, इनको मेडल्स दें, और सबसे बढ़कर इज्जत। अगर अपने शहीदों को, अपने जवानों को इज्जत नहीं देते तो फिर वो फौज किसके लिए लड़ेगी? फिर वो फौजें अकेली नहीं लड़ती, कौम के ताउन से लड़ती हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए यहां पे एक भारी कीमत है जो कौम को अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह जलजला आया था उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, तकलीफ हुई थी, चोट लगी थी, लेकिन अल्लाह ने हमें हौसला दिया, पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने मिलकर किया। बिल्कुल। जितने जलजले में लोग बेघर हुए थे उसका एक अशरे अशीर, बहुत थोड़ी तादाद में लोग अब इस हंगामे और इस लड़ाई के नतीजे में बेघर हो रहे हैं। पूरी कौम इनको संभाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी कौम को भी इकट्ठे होना है। इन महाजरीन को, इन रिफ्यूजीज को जो उन इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, इनके लिए सप्लाईज, इनका खाना पीना, इनकी जिम्मेदारी संभालिए, कफालत कीजिए इनकी। हमारी कौम का हिस्सा, हमारे वजूद का हिस्सा है, इनका हमने ध्यान करना है। और हुकूमत का भी ये काम है कि देखिए इन्होंने फंड बनाया चीफ मिनिस्टर की सरबराही में, चीफ मिनिस्टर की निगरानी में। ये गलत फैसला है। ANP की हुकूमत करप्शन के लिए मशहूर है, लोग एतबार नहीं करेंगे उनके ऊपर। ये फंड बनना चाहिए था या फौज की क़यादत में, या गवर्नर की क़यादत में, या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में, जो न्यूट्रल बॉडी होती। सियासतदानों का किरदार तारीख रहा है इस किस्म के सारे मामलात में। ये फंड खयानत में खा भी जाते हैं और अपनी मर्जी के, और सियासत में फिर इसको इस्तेमाल और तकसीम करते हैं। इस किस्म के मामलात में न्यूट्रल लोगों को सामने आना चाहिए। ईदी साहब सामने आए, वो लोग सामने आए कि जो रिलीफ NGOs हैं, लोगों जिन पे फेथ है, ट्रस्ट है, बिलीफ है, एग्जैक्टली। इस हुकूमत पे एतबार नहीं है लोगों को।